السلام علیکم فرینڈس، دس از ڈاکٹر فضا اکبر خان۔ آج میں بات کرنا چاہوں گی اپنی ڈاکٹری سے ریلیٹڈ، اور بہت سے ٹپس ہیں میرے پاس جو کہ میں تمام لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی، خاص طور پر ہم علاج غذا سے کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا۔ کیونکہ جب میں پڑھتی تھی میرے ایک ٹیچر تھے MTJ خان، اور ڈاکٹر تھے، وہ بہت قابل ڈاکٹر تھے، باہر سے پڑھ کے آئے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بیٹا دوائی کو ایوائڈ کریں، اور وہ ماشاءاللہ کافی بڑی ایج کے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے زندگی میں بہت زیادہ ایوائڈ کیا دوائیوں کو، کیونکہ میں غذا سے علاج کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں نے خود میڈیسن پڑھی ہے، پڑھائی ہے ہمیشہ، تو اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک چیز کا علاج تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اندر باڈی کو یہ کتنا نقصان پہنچاتی ہے۔ تو میکسیمم آپ دوائیوں کو ایوائڈ کریں، اور کوشش کریں کہ گھریلو چیزیں جو ہیں، گھریلو ٹوٹکے جو ہیں، ان سے آپ اپنے علاج کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال میڈیسن بھی ضروری ہے، لیکن اگر آپ ڈائٹ کا خیال رکھیں گے تو شاید آپ بیماری کو بھی اوائڈ کر لیں۔ آج ہم بات کریں گے کینسر کے حوالے سے۔ کینسر ایک ایسا موذی مرض ہے جس کا نام سنتے ہی ہر بندہ گھبرا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ مجھے ہو نہ جائے۔ لیکن کینسر بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ملٹی وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے۔ اب آپ کو لگے گا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ ملٹی وائٹامنس کی کمی، وہ تو ہم سب میں ہوگی، تو لیکن ملٹی وائٹامنس کی کمی، اتنی چھوٹی سی چیز اتنا بڑا مرض کیسے بن گیا؟ ایگزیکٹلی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی کینسرس پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجیے، تاکہ اگر ہم کسی کی رہنمائی کر سکیں۔ ایک گھر میں چیز آپ کو وافر مقدار میں ملتی ہے جس کو کہا جاتا ہے لہسن، انگلش میں کہتے ہیں گارلک۔ ہماری نانیوں، دادیوں، ان کے آگے سے نانیاں، دادیاں، ان کا شکر گزار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمیں ہنڈیا میں، سالن میں لہسن، ادرک، پیاز ڈالنے کی اتنی عادت ڈال دی ہے کہ ہم یہ چیزیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی ہنڈیا میں ڈال کے کھاتے ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جی جو چیز پک جاتی ہے اس کی افادیت میں سمجھ لیں کہ 80% کمی ہو جاتی ہے۔ پکا ہوا لہسن اور ادرک 20% ریزلٹس دے گا، جبکہ آپ را فارم میں کھائیں گے، کچا کھائیں گے تو 100% دے گا۔ تو سی دا ڈفرنس، آلموسٹ 80%۔ تو اب آپ نے کرنا یہ کہ جتنے بھی کینسر پیشنٹس ہیں جو نہیں بھی ہیں، وہ کینسر سے بچنے کے لیے اس کو ایز اے ویکسین یوز کریں تاکہ ان کو کینسر ہو ہی نہ۔ وہ یہ کریں کہ ڈیلی اٹھ کے 2 کلوز لہسن کے لیں۔ آپ 1 سے شروع کریں کیونکہ اس کا ٹیسٹ ایسا ہوتا ہے، اسمیلی ہوتا ہے، تو آپ اتنا اچھے طریقے سے نہیں کھا سکتے اس کو۔ آپ اس کو کریں کہ 2 سے شروع کریں، اور 2 کے بعد آپ 1 سے شروع کریں، اس کے بعد آپ 2 کھائیں۔ 1 کلو ڈیلی کھائیں آپ لہسن کا، اور اس کا صرف یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ اینٹی کینسرس ہوتا ہے، بلکہ یہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچائے گا، کیونکہ یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ جو ہائپر ٹینسو پیشنٹس ہیں ان کا BP لو ہوتا ہے، کولیسٹرول اس سے لو تو نہیں میں کہوں گی، نارمل ہو جاتا ہے، یا اگر ہائی ہوتا ہے تو وہ تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک نارمل مینٹین کر لیتے ہیں آپ اس کو، کولیسٹرول کو۔ جب آپ کا BP کنٹرول ہوگا، آپ کا کولیسٹرول کنٹرول ہوگا، تو آپ ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک سے بھی بچ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی اسکن کو بہت پیارا کر دیتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اسکن گوری ہونا بہت ضروری نہیں ہوتا، لیکن آپ کی اسکن پیاری ہو تو آپ خوبصورت لگتے ہیں، چاہے آپ کا رنگ سانولا ہو، مٹھا ہو، کالا ہی کیوں نہ ہو، یو لک ویری بیوٹیفل۔ اس کے علاوہ آپ لہسن سے یہ بھی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو بتا دوں ہوتا کیا ہے، ایلیسین، مینگنیز ہوتا ہے۔ مینگنیز کے علاوہ اس میں وائٹامن B6 ہوتا ہے، وائٹامن C بھی ہوتا ہے، اس میں فائبر بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں بہت زیادہ افادیت رکھتی ہیں۔ اور جس طرح خواتین کی اگر ہم بات کریں، بہت سے خواتین کے بارے میں آپ کہتے ہیں جس نے 2 بچے پیدا کیے اور عورت بیچاری رہ گئی، اس خاتون کے لیے ظاہری بات ہے، لڑکیوں میں، خواتین میں جو بونز کے ایشوز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں مرد کے نسبت۔ اور خواتین کہتے ہیں نا جی 40-45 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی، کیونکہ وہ اپنی بونز کا خیال نہیں رکھتی ہیں۔ تو بونز کے جو ایشوز ہیں وہ خواتین میں زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اوسٹیوپوروسس کا ڈیزیز ہے، آرتھرائٹس کے ڈیزیزز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر وائٹامن ڈی ہم سب لوگوں میں یقین سے کہتی ہوں 99.99% لوگوں میں کم ہوگی، کیونکہ ہم دھوپ میں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ تو میں ان خواتین کے لیے بھی کہوں گی کہ لہسن ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے، کہ ان کے جو جتنے بھی بونز کے ایشوز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لہسن کی وجہ سے، اگر وہ بھی کلوز کا استعمال کرنا شروع کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی کے حوالے سے میں کہوں گی کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہوگا، بیٹھے بیٹھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو آپ ڈپریشن کے لیے کوئی اینٹی سائیکوٹک ڈرگ نہ لیں، کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ جائیں، اپنے دماغ کو خراب نہ کریں۔ دوائیاں آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، نیند کے لیے گولیاں نہ کھائیں۔ آپ صرف یہ کریں کہ آپ سمپل، آپ دھوپ میں بیٹھیں 15 منٹ، آگے سردیاں آ رہی ہیں، گاجریں، مولیاں، شلجم، کیبج، یہ تمام چیزیں پلیٹ میں کاٹیں اور آرام سے نمک چڑھ کے کھائیں۔ آپ کا وائٹامن ڈی جو سورس ڈائریکٹ سن ہے، یہ سن ریز ہیں، اس کے تھرو جب آپ کی باڈی میں وائٹامن ڈی آئے گا، مارک مائی ورڈز، ود ان 5 days آپ خود کہیں گے کہ آپ کا ڈپریشن کہاں گیا، انزائٹی کہاں گئی۔ تو یہ سب کریں، اور کرنے کے بعد مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بائے۔